السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ، تو نہیں ہے وہ حلال، لہو اس کے لیے، من بعد، بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ علاوہ اس کے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا، اگر وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یبینھا، وہ بیان کرتا ہے اس کو، لقوم، واسطے ایسے قوم کے، یعلمون، جو علم رکھتی ہو۔ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے طلاق بائن کی۔ اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو اس کے بعد یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس کا نکاح جائز ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے، یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو حلالہ کیا کیوں جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ جب ایک بندہ قرآن کی آیات کے مطابق طلاق کا پروسیس نہیں چلاتا، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، یعنی اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی اور اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ 3 طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اب جب اس کو پچھتاوا ہوا تو اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی بیوی کا حلالہ کروائے تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ تو جب وہ حلالہ کرواتا ہے تاکہ یہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے، تو حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح جو ہے یہ نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ بدکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اس آیت سے حوالہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات جو ہے یہ دلیل بنتی ہے کہ حلالہ کروانا جائز ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ واضح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔ تو اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق طلاق کو لے کر چلتا تو اس کو حلالہ کروانے کی نوبت ہی نہ آتی، لیکن وجہ ہے لا علمی، کہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، اور لا علمی کی وجہ سے وہ پھر حلالے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو روکے رکھو ان کو بھلے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا رخصت کر دو ان کو بھلے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو، ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ جیسا کہ الطلاق مرتان میں بتایا گیا تھا کہ 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں، اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کے بظاہر معلوم ہو رہا ہے۔ اور رجوع کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس عورت کو بسانا ہو، نہ کہ اس کو پریشان کرنا، تکلیف دینا۔
اور اگر کوئی صرف پریشان کرنے کی غرض سے رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے یعنی پریشان کرنے کی غرض سے رجوع کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ آیات اللہ، آیات اللہ کی ہزوا مذاق، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی تم پر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا تم پر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے، یا نکاح کر لیتے، یا طلاق سے رجوع کر لیتے، پھر کہتے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آیات الہی سے استہزاء قرار دیا، جس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی اگر کوئی شخص طلاق دے گا یا نکاح کرے گا یا رجوع کرے گا تو یہ جو کام ہے وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا، اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا رجوع نافذ ہو جائے گا۔ اور اس آیت کے اندر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد احادیث ہیں، کیونکہ جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ بس فرق یہ ہے اس کے اندر کہ قرآن وحی جلی ہے اور احادیث وحی خفی ہیں۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، بس ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، جب وہ رضامند ہوں باہم، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ اس آیت کے اندر مطلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد، پہلی یا دوسری طلاق کے بعد، اگر سابقہ خاوند بیوی باہم رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی نے اپنی بہن کی شادی ایک آدمی سے کر دی اور پھر اس نے اس کو طلاق دے دی۔ تو جب اس آدمی نے رجوع کرنا چاہا، دوبارہ نکاح کے لیے پیغام بھیجا، تو اس صحابی نے منع کر دیا، جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب عدت گزر جائے اور وہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کے جو ولی ہیں اس کو کہیں اور شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ نکاح کے لیے ولی کی رضامندی یا ولی کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا بس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ اور اس آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے اور کوئی ایک فریق بھی اپنی منمانی نہ کرے، یعنی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ولی سے اجازت لے اور ولی کی اجازت کو مد نظر رکھے، اور ولیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچی کا نکاح زبردستی کہیں پر نہ کروائیں۔ اور اس کے پھر بعد میں بھی بہت سارے نقصانات نکلتے ہیں دونوں طرف سے بھی اگر زبردستی کی جائے، اگر عورت اپنی منمانی کرے تب بھی، اور اگر ولی اس منمانی کر کے اس کا نکاح کہیں اور کروا دیں تو بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جی تو آج کا لیسن ہمارا یہیں تک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔